محقق دورہ پورے ملک میں بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ زیگم عباس مجتبی صاحب علوم آل محمد کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ جشن باغ میں تشریف لائے ہیں۔ جہاں جگہ ملتی ہے برائے مہربانی بیٹھ جائیں، خاموشی سے یہ خطاب سنیں۔ ان کے بعد قاری القصائد سائیں کیسر ملنگ ذکر محمد و آل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ دعا کریں کہ مالک اس گھر کے تمام افراد کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ مالک انہوں نے جو کوشش کی ہے، حاجی صاحب کے بھائیوں نے، بچوں نے، بھتیجوں نے، بھانجوں نے، بیٹوں نے، مالک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبلہ صاحب کی آمد کے لیے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کے رزق بخت میں اضافے کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ قبلہ زیگم عباس مجتبی آپ گجرانوالہ۔ تمام شیعہ سنی بھائیوں کو دو جہاں کے بادشاہ کی آمد کی مبارک ہو۔ پروردگار بانی جشن کا یہ تمام بلکہ خوبصورت ترین انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب چودھری اسلم صاحب ان کے جتنے معاونین ہیں جو جس طرح سے اس پاک ذکر میں حصہ لے رہے ہیں، مالک سب کی نوکری قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات، ایک سے بڑھ کر ایک مولا کا مداح خان آپ کے سامنے مدد سرائی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ ابھی تک ذکر میں موجود ہیں۔ مالک آپ کے ایک ایک سانس، ایک ایک قدم پاک حسین کی، پاک اماں کی، پاک نالین کے صدقے میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ ایک دو خصوصی دعائیں ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر بھائی مل کے اس دعا پہ آمین کہے۔ پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے۔ پروردگار جو ہمارے بہن بھائی سیلاب سے متاثرہ ہیں، مولا ان کی مشکلات دور فرمائے۔ جو ہمارے بہن بھائی زیارات پہ جا رہے ہیں یا واپس آ رہے ہیں، کسی قسم کی کاغذات کی یا بارڈر کی کوئی بندش کی مشکلات ہیں، مولا تجھے واسطہ ہے سخی باب الحوائج عباس کے کٹے ہاتھوں کا، مولا ان کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے۔ یہ ایک مومن بچہ ہے جس کی زبان میں کوئی لکنت کا مسئلہ ہے، پروردگار جناب موسیٰ کلیم اللہ کے واسطے سے اس کی یہ بیماری دور فرمائے۔ مالک آپ کے پورے شہر میں رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اول سے آخری بھائی تک
ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ یہاں آگے کافی جگہ بن گئی ہے، اگر آپ نظر نیاز حسین بیٹھے بیٹھے ایک ایک دو دو قدم آگے آئیں گے تو یہ جتنا وقفہ ہے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ جو بعد میں بھائی آئیں گے وہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ مولا کے نام کے صدقے میں تھوڑا تھوڑا یہ والے بھائی ہاں یہاں تھوڑا تھوڑا آ جائیں بھائی، یہاں میرے پاس آ جائیں، پھر پچھلے بھائی بھی آ جائیں گے، چونکہ جشن میں زیادہ تر حصہ سریلے لوگوں کا ہوتا ہے، تو خطیب ظاہر ہے پھر بسورا بندہ ہوتا ہے، تو بسورے بندے کے باری میں ذرا لوگ تھوڑے بیٹھتے ہیں، لیکن میں چلو ناراض نہیں ہوں چونکہ پہلی دفعہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا اگر تقریب کر کے ایک ایک قدم بیٹھے بیٹھے مولا حسین کے صدقے میں ایک ایک قدم آگے آ جائیں گے تو ذرا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر۔ پاجی تھوڑا سا آواز بہتر ہو جائے، ساؤنڈ آپ کا بہت اچھا ہے، میرا گلا ٹھیک نہیں، میں پڑھ پڑھ کے تھکا ہوا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں آپ کا ساؤنڈ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ذرا ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی تو میں آسانی سے پڑھ دوں گا۔ نعرہ رسالت۔ حلالی زیادہ ہے، آواز تھوڑا ہے، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزید پلید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت میرا خیال ہے اب سانس لے لیا اپنے، اب وقفہ کافی ہو گیا ہے، اب عشق کی نماز شروع کی جائے۔ اب میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا کہ مجمع چھوڑا ہے زیادہ ہے، ابھی بہتر ہو جائے گا کیونکہ لوگ پھر بشریت کا تقاضا تھک جاتے ہیں۔ میں پہلے تو جشن سے پہلے 2-3 معافیاں میرے ذمہ ہیں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں معافی مانگ لوں۔ حسنات شاہ جی نے حکم دیا تھا منڈی میں نہیں آ سکا، چوری اسلم صاحب نے پھر حکم فرمایا تھا پھر میں نہیں آ سکا، بھائی محسن رکن صاحب نے کہا تھا میں نہیں آ سکا، پیر سجاد شاہ جی نے فرمایا تھا پھر بھی نہیں آ سکا، تو 4-5 سال سے منڈی بہاولدین سے حکم آ رہے تھے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کی زیارتیں نہیں کر سکا۔ میں سارے بھائیوں سے بھی اور آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اب جب بھی آپ دوبارہ مجھے بلانے کی غلطی کریں گے انشاءاللہ میں آپ کی بارگاہ میں ضرور آؤں گا۔ پچھلی میں ساری معافی چاہتا ہوں، اس مرتبہ محرم کے لیے بھی کہا گیا تھا لیکن میرا محرم جو ہے وہ انگلینڈ میں تھا، تو اس لیے میں پھر آپ کی خدمت میں نہیں آ سکا۔ اب سارے بھائی اجازت دیتے ہیں میں بات شروع کروں، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ تعاون فرمائیں گے؟ اچھا، پہلا فکرہ، پٹا کٹی کرنے والوں کو کیا پتا کہ نبی کی شان کیا ہے، یہ تو ہر وقت علی علی کرتے ہیں، یہ کیا جانے مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ مولوی حیا کر، ہم نے آنڈی گوانڈی سے محمد نہیں پوچھا، ہم نے محمد ان سے پوچھا ہے جو یہاں بیٹھا کرتے ہیں۔ بھائی صاحب کے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جناب سیدہ چادر جی آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جسے مولا نے ہاتھ دیا ہے اس کا ہاتھ فضا میں آئے، اونچا نعرہ حیدری۔ بھائی بسم اللہ کریں، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں آپ کا وہ نوکر ہوں، اللہ آپ کے بابا جی دعا فرمائے، میں آپ کا وہ نوکر ہوں جسے 5 منٹ ملیں یا 5 گھنٹے، نہ میں سانس لیتا ہوں۔ اب مہربانی میرا ساتھ دیجئے، کیونکہ میں جہاں تک قاضی صاحب نے چھوڑا ہے نا، میں وہاں سے آگے ولایت کی فلائٹ کو بڑھانا چاہتا ہوں، اور اگر پہلا 1-2 فکرہ ضائع ہو گیا پھر میں سمجھوں گا کہ نہیں، میرا خیال ہے میری جگہ نہیں تھی، یہاں کسی سریلے بندے کو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ آج ہم نے غبارے لائٹنگ لگائی ہے تاکہ لوگ آئیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں گھوڑا اور علم ہوتا ہے، اب مرو آؤ، آج تو کچھ بھی نہیں ہے، بس خدا آپ کے سلامت رکھے۔ آج تو آپ کا بہانہ نہیں ہے، اور کون سا بہانہ ہے جی؟ یہ جو شیعہ ہے نا، شیعہ سوری، ان کو کیا پتا شان رسالت کیا ہے، یہ کافر ہیں۔ باجی کیوں؟ دشمن صحابہ ہیں۔ منڈی والوں پہلی بار فکر رکھ لگا، دشمن صحابہ، گستاخ صحابہ، کافر شیعہ کافر، ذرا مل کے بتائیے یہ کیا ہے؟ آواز تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟
یہ کیا ہے؟ میرا ہے. یہ چودھری صاحب یہی فرق ہے مذہب جعفری کے عقیدے میں. جسے سمجھ آئے اس کی ماں شیعہ ہو کنجوسی نہ کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی گڑھ ولی اللہ کی قسم. مذہب جعفری کا صحابہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہے. جو صحابی کو برا کہے اس میں 100 بار لعنت, جو برے کو صحابی کہے اس میں 1000 بار. پاجی تھاکے پاجی آپ کا صدقے جانا زید کو دن نعرے لگا کے تھک چکے نا. آپ کا قصور نہیں ہے جی. مل کے اونچا نعرہ حیدری. چودھری صاحب مجمع کمال ہے لیکن تھکا ہوا ہے. میں کوئی حکم ہے تو بتائیے. میں حاجی صاحب سے میں یہ حاجی صاحب کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا مجمع آپ کا اچھا ہے, کمال مجمع ہے, بے مثال مجمع ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب 5 6 7 مولا کے نام پر مہر یافتہ مداح خان پڑھ گئے ہوں تو ظاہر ہے پھر انسان ہے, خطا کار ہے, بشریت کا تقاضا بندہ تھک جاتا ہے. تو چلو اگر آپ تھکے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں تھوڑا ریورس آ کے ہولی ہولی جشن پڑھتا ہوں 15 20 منٹ. تو جانے یا علی کون ہے میرا مصطفیٰ. اچھا ایک بات تو بتائیے, آج ذرا گل سننا پا رہا نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جشن تو 17 ہے نا, 17 ہے. ہفتہ اتوار سوار منگل کے حساب سے آج دن کون سا گزرا ہے جی؟ میرا خیال ہے اب تو سارے شیعوں کو پتہ لگ گیا نا کہ جمعہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب تو جمعہ اور شیر کا جوڑ ہے نا جی. اچھا جمعہ تھا. ایک فکرہ کہنے لگا ہوں اور اس شرط کے ساتھ کہ اب تو جشن ہے بھائی, تھوڑا سا مسکرا کے سننا ہے آپ نے. ایک مرتبہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں ہلکا سا مسکرائیے بیٹا. آپ بھی مسکرائیے ایسے بیٹا ہنس کے. ٹھیک ہے, ہنس کے ذرا چہرہ ریلیکس رکھے. میں سارے دن کی تھکن دشمن علی کے گھر نہ بھیجوں, میں آپ کا نوکر کیوں ہوں. ذرا آنکھوں میں آنکھیں رکھی, پہلی مرتبہ اس لیے میں کچھ نہیں کہہ رہا, ورنہ میں نے اتنی دیر نہیں لگائی. میں 5 منٹ میں مجمع اٹھا کے چھت سے لگا دیتا ہوں, چونکہ میں پہلی مرتبہ آپ کی اس بارگاہ میں آیا ہوں. میرا پتر آواز آ رہی ہے, پتر چھوٹے بیٹا آواز آ رہی ہے. میرے تو دیکھیے, میں پیغام جناب کو دوں گا اور آپ اگلے سال تک نشہ اتر جائے تو میں آپ کا نوکر کیوں ہوں. اب چونکہ آپ کی تھکن کا احساس کرتے ہوئے میں تھوڑی فلائٹ کو نیچے کر رہا ہوں اور آرام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ چل یار اب سانس آ گیا. اب بیچارے مجتبی سے بولتے ہیں آئیے آج جمعہ تھا, اور آرام سے سنیے گا. اور جمعے والے دن پاجی آپ کو فائدہ دے گا. میں آپ کا وہ پتر ہوں جس کی پڑھائی آپ کو محفل میں فائدہ دے گی. تو جو جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد برادران اسلامی کی مسجد سے سینٹر میں مائک رکھ کے ہمارے مسلمان بھائی ایک سلام پڑھتے ہیں. وہ میں پڑھتا ہوں, اگر آپ نے سنا تو مجھے بتائیے. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ صدقے جمال جان رحمت پہ. مصطفیٰ پہ سلام نہیں, مصطفیٰ جان رحمت, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آج کے بعد ہر جمعے آپ کو مزہ نہ آئے تو میرا منڈی میں آنے کا فائدہ کیا تھا. مصطفیٰ پہ سلام نہیں, مصطفیٰ جان رحمت. یہ جان کون ہے, یہ مصطفیٰ کون ہے, یہ جان کون ہے, یہ رحمت کون ہے. جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن بولا شدید وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ کائنات کی رحمت محمد ہے. جان کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وبناتکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. قرآن کہتا ہے جان علی ہے, رحمت محمد, جان علی. اور ہر جمعے کے جمعے ملا کہتا ہے جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتا جو علی جمعے کے دن علیہ السلام تھا یہ ہفتے کو رضی اللہ کہتا ہے. سارے یہ والی نکر چوپے پادی یہ نکر چوپے میرا ساتھ دیجیے, مل کے اونچا نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کر رہا. مولا آپ کے پادی صدقے جانا, آپ کے بھی صدقے, آپ کے نعرے کے بھی صدقے. لیکن مجھے احساس ہے میں جناب کو تنگ نہیں کروں گا. اب مجھے احساس ہو گیا
کہ انتہائی اچھا مجمع لیکن تھکا ہوا مجمع ہے، چونکہ بہت سارے ذاکر پڑھ گئے ہیں. اب میں جناب کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا. جتنا آپ کا جی آپ کو اندازہ تو ہو گیا نا کہ آپ کا پتر کیسے بسم اللہ کرا، آپ کا پتر کیسے پڑھتا ہے اندازہ ہو گیا. اب میں جناب کو تنگ نہیں کروں گا. ایک فکرہ کیا کہ پھر میں جشن شروع کرنے لگا ہوں. جشن آج کیا ہے؟ مصطفیٰ کا. میں آپ کے سامنے بتاؤں گا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کیسے تھے، میرے مصطفیٰ کے ہونٹ کیسے تھے، میرے مصطفیٰ کی زبان کیسی تھی، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے مصطفیٰ کا لہجہ کیسا ہے، میرے مصطفیٰ کا سینہ کیسا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی نالین کی طاقت کیا ہے. یہ میں نے 5-7 فکرے اپنے بھائیوں کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں نقل کرنے ہیں. ذرا مہربانی کر کے میرا ساتھ دیجئے. جمعہ میں نے پڑھ دیا. آپ کو پتا ہے کہ دھیان رکھیں ذرا کہ قرآن میں ایک سورت بھی ہے جس کا نام سورہ یار انجنا کرو سارے بولو سورہ پاجی آپ چپ ہیں سورہ. لوگ کہتے ہیں شیعوں کو کیا پتا قرآن کیا ہے اور مصطفیٰ کی شان کیا ہے، حالانکہ قرآن کی عظمت کی قسم ہم سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں قرآن کیا ہے. اس لیے کہ پوری کائنات میں ہم ماتمی اللہ کی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے. باجی میرے سامنے والے یہ جو میرے بھائی سامنے بیٹھا نا، نام مولا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ میں جملہ کہہ سکوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس فکرے کے بعد میں شروع کروں گا جشن مصطفیٰ شروع ہونے لگا ہے. اب ارد گرد دیکھ لیجئے پنڈال پھر سے ویسے ہو گیا چونکہ سارے عاشقان مصطفیٰ ہیں اور سارے ذکر سننا چاہتے ہیں. تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بندہ بہر جاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، چائے پیتا ہے، پانی پیتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر آ جاتا ہے. نو پرابلم. آپ نے ذرا میرا ساتھ دینا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک فکرہ کہہ کے اس کے بعد پراپر آپ کا پتر جشن شروع کرے گا. ایک اعلان کرنے کے بعد آرام سے سنیے. 2003-4 میں جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا 10ویں جماعت میں، راولی کینٹ میں بنگلہ اسکول تھا جہاں میں نے تعلیم حاصل کی، تو ہماری 10ویں کی انگلش میں ایک فکرہ تھا. پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم ڈڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ، کہ مصطفیٰ نہ لکھنا جانتے تھے نہ یعنی نعوذ باللہ ان پڑھ تھے. طے ہوئی بات. ربیع الاول میں 10,000 بندے نے مجھے فون کر کے کہا ہے مولوی صاحب ذرا ساڈا اسٹیٹس چیک کرا جی. جب میں نے اسٹیٹس چیک کیا تو وہ میرا جملہ تھا. اب میرے پاجی میرے لکھا جی، پاجی میرے لکھا جی، مہربانی ہونا پاجی، میں مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تصویریں نیٹ بھرا ہوا ہے ہمارا، مہربانی. یہ نوکری ہے، نماز ہے، اسے پڑھنے دیجیے. میرے لکھو جی. 10,000 لوگوں نے کہا مولوی صاحب اسٹیٹس چیک کیجیے. جب میں نے کیا تو بھائی میرا جملہ تھا. کوئی ایسا بھائی ہے جس کے پاس ابھی قلم ہو، پینسل ہو؟ پاجی آپ کے پاس؟ ہاں یہ اشارہ کیا پائی جی. چلو صاحب میں نے یہ اشارہ کیا تھا آپ کے بھی محفل میں کام آئے گا. میں نے کہا یار مولوی حیا کر، اے اللہ کے بندے تو کہتا ہے مصطفیٰ کو لکھنا نہیں آتا، اور مرے پرا مر جا کے منہ تو ہو. وہ جو محمد چاند سے کہے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، وہی محمد قلم سے کہے لکھ تو کیا نہیں لکھے گا؟ اور صدقے جاواں میرے فرینڈ والے بھائیوں، مولا حسین کے نام کے صدقے میں آپ نے پھیپڑے کی آخری لہر سے بولنا ہے. آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ سمجھیے لوگ ہیں. آپ صدقے جاواں آپ کے چہرے بتاتے ہیں آپ سمجھیے لوگ. صدقے جاواں چاچا جی میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اس قرآن کی آیت کے بعد میں بلند آواز سے اعلان کروں گا. کیسے؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جسے اعلان کی سمجھ آئے اس کی سونی آواز منبر تک آئے گی. پہلے قرآن سن لیجیے. سورہ جمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. چاچا جی کوئی حکم ہے تو مجھے بتائیے، مہربانی مہربانی. چاچا جی ذرا مہربانی کیجیے، مہربانی کیجیے. جب قرآن پڑھا جائے آپ کے نبی کا فرمان ہے پھر بندہ بے غوری کرے اللہ اور ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں. چونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن سننا واجب ہے. مہربانی. اس لیے میں ذرا ہاتھ جوڑا ہوں. 2-4 منٹ زیادہ زحمت نہیں ہے. کوئی سریلا بندہ آئے گا بسورا چلا جائے گا. میں اچھا اگر میری ایک بات آپ کو محفل میں کام نہ دے تو مجھے اپنی نوکری سے نکال دیجئے، میرا نام لسٹ سے خارج کیجئے. ذرا سر اٹھائیے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں وہ اللہ ہوں جس نے محمد کو امیین میں بھیجا. کیوں؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ جو میرا نبی ہے نا، یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب لوگ چودھری صاحب سوال کرتے ہیں، اے مولوی صاحب مجتبی صاحب جی ایک قرآن کتنے ہیں؟ جی 1 پارے جی 30.
मौलवी साहब जब कुरान एक है, यही कुरान हर घर में है, मेहरबानी फिर फिरके 73 क्यों है? ये अलमारी में पड़ा हुआ कुरान लोगों को हिदायत क्यों नहीं देता? और जिदी अम्मा शिया बोले बाकी ने छुट्टी इजरत होते हो। खुदा की अजमत की कसम वजह यह है हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए, जो टीचर को अनपढ़ कहे उसे कुरान हिदायत नहीं देगा। भाई सदके जावा, भाई सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। वो जो भाई खड़े हैं मिल के ऊंचा नारा हैदरी। सरकार मेहरबानी। मौला आपकी जवानी सलामत। शादी मौला आपका साथ सलामत रखे। बाबा जी मेहरबानी, थोड़ा सा अगर मेरे साउंड वाला भाई थोड़ा सा जरा मेरे साथ दीजिए, ताकि जब मैं आहिस्ता बोलूँ तो इसे बढ़ा दिया करें, जब तेज हूँ तो बेशक कम कर लीजिए ताकि फट ना जाए। हमें इसका बड़ा ख्याल है, 1 2 और 3 इसके 3 स्टेप हैं, हमें इसका पूरा ख्याल है। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। जरा सर भाई और जुमला सुनिए, कौन है मेरा मुस्तफ़ा? जश्न शुरू, पहला फिक्रा आहिस्ता से, क्योंकि एहसास है कि जनाब थके हुए हैं। जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर कलमे पे मजबूर हो जाए। मौला सलामत रखे। मेरा पुत्र मेरे नाल बोलो जी, मेरे नाल बोलो। मौला आपको सलामत रखे। जो आगे बैठे बैठे पुत्र बोलिए। मौला सदके जाना, सदके। मैं आपका वो खादिम हूँ जो अकेला ही आता है और मेरे साथ आपने बोलना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करना। मौला आपको सलामत रखे। ये देखिए, जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर और दूसरों की तस्वीर पे मजबूर हो जाए, ऐसी कुल्ली रहमत को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। ये फिक्रा किसका है? शीयों के 2 टके के नौकर ज़ैगम मुज्तबाई का। छोटा बंदा हूँ ना, तो जितना मैं हूँ वैसे फिक्रा होगा। अब मैं आपको वड्डे मौलवी साहब का वड्डा फिक्रा सुनाता हूँ। बड़े मौलवी साहब नहीं, वड्डे मौलवी साहब का वड्डा फिक्रा। और जिदी अम्मा शिया उत्ते बोलना वाजिब है। हज़रत मौलाना चलो साहब तारिक जमील साहब से पूछा गया, एक शिया जाकिर कह रहा था जिसके हाथों पे पत्थर बोले उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। वो निक्का जा बंदा, निक्का जा जाकिर, आप वड्डे मौलवी, वड्डा मसलक आपका, आप बताएंगे मुस्तफ़ा कौन है? लो जी, जिसकी माँ शिया उस पर बोलना वाजिब है। तारिक जमील फरमाता है, मुझसे क्या पूछते हो? जो वहशी और दरिंदों को रज़ी अल्लाह बना दे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा। सबके नामा बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा। अल्लाह आपके हाथों, मैंने आपकी रुबाई सुनी है, कमाल की रुबाई पढ़ी आपने भाई सारे। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। पाजी अभी थोड़ी सी गुंजाइश है, थके तो नहीं है? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जश्न शुरू हो जाए। मेरी कोशिश है कि जश्न शुरू हो जाए आपकी दुआओं के सदक़े में। मैं अक्सर मेंबर पे कहता हूँ कि ये जो हम जाकिर हैं ना, हमारी इज़्ज़त, वैल्यू, अज़मत और औकात ये है कि अगर आप चुप हो जाएं मैं मट्टी से बदतर, अगर आप दुआ करें मैं हीरे से अफजल। ये सारे मौला हुसैन को जो मेहमान है ना, ये आपकी दुआओं का सदका है। भाई तुम्हारे ज़ात के हम लोग कुछ भी नहीं हैं, ये सिर्फ आपकी दुआएं हैं। मेहरबानी कोई भाई भी दुआ बचा के घर ना ले जाए, अपने नौकरों को दुआ दिया करो, चूँकि हम आपकी दुआ के सदक़े में बढ़ते हैं। अच्छा, जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर तस्बीह पे मजबूर हो जाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। आज से ठीक 10-12 साल पहले जब मैं बिल्कुल नामालूम ज़ाकिर था, तो चूँकि अब मौला हुसैन के सदक़े में घर है, गाड़ियाँ हैं, बैंक बैलेंस है, ये सारा हुसैन का सदका है। तो पहले ऐसा नहीं था। लाहौर यूनिवर्सिटी से जब मैं घर आता था ना गुजरांवाला, तो एक लंबी बस चलती है गुजरांवाला में, सिटी टूर, मैं उसमें बैठा हुआ था। एक मौलवी साहब उठे, रबीउल अव्वल था, मैं छुट्टी आया था घर। वो कहते हैं जी मुस्तफ़ा पाक वो है जिनके हाथों पे पत्थर बोले। पैंतन पाक की किस्म में करीब बैठा था। मैंने उनके कहा मौलवी साहब मेरा नबी वो है जिसके हाथों पे 3 दिन के अली ने कुछ पढ़ा था। ओए होए सदके जावा, पाजी क्यों नहीं बोले तुसी? पाजी हरे सुना सदके जावा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा नबी वो है। मंडी वाले अगली गल सुना जी। ए मौलवी साहब यूँ देख कहते हैं काका तू किधरे शिया तो नहीं?
اور میں نے کہا مولوی صاحب اب اس بات کو چھوڑیے، اب یہ بتائیے کہ ایسا تھا یا نہیں؟ توبہ استغفر اللہ، استغفار، توبہ توبہ، ہے شیعہ پتہ نہیں کیسے ہیں، بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ، بلا 3 دن کا بچہ کیسے بولتا ہے؟ سنے عصیم، میں نے سنا کہ منڈی والے بریک خطابت بڑی سنتے ہیں، وڈے سے وڈا خطیب آ جائے، بڑے سے بڑا پردہ ڈالے، یہ اس کے اندر سے بھی مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ لو جی میں پردہ ڈال کے فکرہ کہوں گا، جسے سمجھ آئے، مجھے آج پتہ چلے گا کہ منڈی بہاولدین میں اگر کبھی موقع ملے تو محرم پڑھنا چاہیے، یا دور سے سلام کر کے بندہ کہے پاجی میں ماڑا ہاں تو تسی ڈاٹے ہو۔ ابھی میں کہنے کو میں نے کہا مولوی صاحب حد مک گئی یار، وہ اللہ کے بندے پتھر بولے تو سبحان اللہ، علی بولے تو نعوذ باللہ، قصور تیرا نہیں، تم شروع ہی سے پتھروں کے قائل ہو۔ پاجی صدقے جاما، صدقے جاما، وہی صدقے مولا تیری زبان سلامت رکھے۔ جیو بسم اللہ کرنا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی بسم اللہ، بابا جی آپ کے جانے کے بعد میں معافی پہلے مانگ لیجیے جی، ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ آئندہ جب بھی آپ حکم ہوگا میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی بھی عشق کی نماز منڈی بہاولدین میں قضا نہ ہو۔ ایڈا سونا مجمع قرآن دی قسم حد مکی یار، اتنا ذاکرین کے ساتھ بولنے کے باوجود آپ اپنے 2 ٹکے کے چھوٹے سے نوکر سے اتنا تعاون فرما رہے ہیں۔ مولا آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ میں نے کہا علی وہ ہے جس نے نبی کے ہاتھوں پہ کچھ پڑھا تھا، آپ کو پتا کیا پڑھا تھا؟ تورات، انجیل، زبور ہیں، سوری میں جناب سے ایگری نہیں کرتا، معافی، کیمرے لگے ہوئے ہیں، بات کیا کہ جاتا ہوں، ممکن ہے تو بھی پکڑ لیں ورنہ ریکارڈنگ ہو گئی۔ منڈی بہاولدین کے چوک میں الٹا لٹکا کے متھے میں گولی ماریں اگر ناخن برابر شک نکلے، سوری ٹو سے، خبردار! اگر کسی نے کہا کہ میرے مولا علی نے شادی انجیل کے بعد قرآن پڑھا تھا، قرآن کی عظمت کی قسم منڈی والوں، جب مولا علی کعبے میں آئے ہیں شادی ابھی 10 سال کے بعد قرآن نے نازل ہونا تھا۔ اوے مولوی تقصیر نہ کر، علی نے قرآن نہیں پڑھا بلکہ علی جو پڑھتا گیا وہی قرآن ہوگا۔ صدقے جاما، صدقے جاما، اور مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ مالک آپ کو سلامت ہے۔ یار کیا کمال کا مجمع، خدا کی قسم، چور صاحب مجمع آپ کا کمال ہے، اللہ کی قسم۔ مولا آپ سب کی، بابا جی مہربان، بابا جی نوکری، سادات کے نوکر ہم، ماتمیوں کے نوکر ہیں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اچھا تو میں بھی کہاں رکا ہوتا؟ میرے نبی کے ہاتھ ایسے، ہائے ہائے، جتنی دیر آپ کا پتر کھڑا رہے گا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ٹائم کتنا ہوا ہے، کیونکہ میں نے ممبر لیا ہے سادات کے قدم چوم کے۔ جیسے نماز واجب ہے ویسے سجدوں کا احترام واجب ہے۔ ذرا سر اٹھائیے اور اپنے پتر سے جملہ سنیے۔ اچھا یہ ہیں ہاتھ، ذرا ٹھنڈا سانس لے کے میری طرف غور سے دیکھ کے مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو اپنے نوکر کے پتر کے ہونٹ نظر آ رہے ہیں؟ کتنے ہیں میرے ہونٹ؟ آپ کے چیک کر لو ایک بار، پکی گل ہے؟ یہ ہے باجی جو جشن ہے، مسکرا کے سنیے، یہ ہے آئی ایم پروفیشنل، نو پرابلم۔ یہ ہے اوپر والا، یہ ہے شیعوں کو کیا پتا مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ یہ وہ ہونٹ ہیں جن سے کبھی حق نکلتا ہے، بتقاضۂ بشریت اللہ معاف کرے، کبھی غلط اور جھوٹ بھی نکل سکتا ہے۔ اینو آندنی مصطفیٰ سارے بولا جس کا اوپر والا ہونٹ الحمد ہو نیچے والا بناس ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔
चाचा जी जुमला बड़ा था, सदके जवान अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। अंकल जी दुआ फरमाइएगा, सफेद दाढ़ी का हया अल्लाह भी करता है और सफेद दाढ़ी वाले मोमिन हैं, आप दुआ फरमाइएगा। जिसका ऊपर वाला होंठ, और छोटे पुत्र बेटा, और बेटा इधर देख, जिसका ऊपर पाजी, जिसका ऊपर वाला होंठ अलहम्द हो, सदके जावा अल्लाह आपकी जवानी सलामत रखे। सही दादा, नीचे वाला बन्नास हो उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। एक बारी बा जमात हो के ऐने को वाह कर दो मैं राजियां, इसका मतलब है पाक मुस्तफ़ा। उस पाक सैयद को कहते हैं जिसके होंठ जुड़ जाएं तो पूरा कुरान बनता है। डू यू एग्री विद मी? अब अपना वो हाथ जिससे आप कहते हैं हाय हुसैन, उस हाथ को जिगर पे रखिए और ज़ैगम मुज्तबाई के जश्न की धमक महसूस कीजिए। मैं फिक्र कह लगाऊं, इसका मतलब है पाक सैयद, पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों का नबी, अली मौला का मौला, ज़हरा का बाबा, उस पाक सैयद को कहते हैं जिसके होंठ जुड़ गए तो पूरा कुरान बनता है। कुरान की अज़मत की कसम पीर सलाम शाह जी, सैयद दादा, यही वजह थी चौधरी साहब, यही वजह थी चाचा जी कि जब भी रसूल ने हुसैन को चूमा है ना, कभी सिंगल नहीं चूमा, हमेशा डबल चूमा। यार सुना डबल क्यों? फिर मैं पहली बार चूमता हूँ अल्लाह का रसूल बन के, दूसरी बार चूमता हूँ अल्लाह का कुरान बन के। यार सुना मत फर्क भी ना हुआ, फायदा क्या होगा? फिर मैं जब अल्लाह का रसूल बन के चूमता हूँ, इसका फायदा ये है मेरा सारा इल्म हुसैन के मुंह में जाता है। जब अल्लाह का कुरान बन के चूमता हूँ, इसका फायदा ये है हर कोई जिंदगी में कुरान पढ़ेगा। मेरा हुसैन वो है जो मौत के बाद भी लोग की सिना पे कुरान पढ़ के शादी कायनात को बताएगा। याद रखो, हाफिज़ कुरान और है वारिस कुरान। और मैं सदके जावा चाचा की मेहरबानी, चाचा की सारे बाबा जी थोड़े लोग थके सदके जावा, थोड़ा थके ना। ये वाली नुक्कड़ ज़्यादा खामोश है। पाजी चुप ना तुसी। जो बंदा कहता है कि हम नहीं थके, मेरे पास विलायत अली का टेस्टर है, लगा के चेक करूं। अभी ठीक है जी, अभी ठीक है जी। पाजी 10 से 12 मिनट, वो घड़ी मेरे सामने लगी हुई है, 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको सलाम करना है जी। और 10-12 मिनट में देखिए आपका पुत्र करता क्या है। जरा साथ दीजिए। उन्हें 10-12 मिनट जो पहला मिनट होने लगा जे तो जिगर पे हाथ रखा जे, उस जगह पे जहाँ काबे की तरह अली बसता है, हाथ रखो तो जुमला आखा, होंठ गला, 8 सहाबा, 1 गदा, जंगे खैबर, गधे का नाम अफीर, आइन फे येरे। शिया सुनी सबने लिखा, मुतमिन होकर सुनिए, जो पढ़ता हूं वही पढ़ता हूं। खामोशी ऐसी कि आपके सांसों के बाद मेंबर तक आए। 8 सहाबा ने पकड़ा, 4 ने इधर से, 4 इधर से। ऐसा ताकतवर गधा यूं करता है तो ये 4 इधर, यूं करता है ये 4 इधर। सरकार ने देखा, ओ व्हाट हैपेंड? तो सरकार बड़ी ताकत है, चलौंदा नहीं पिया। लहजा देखिए सरकार में, उतरकू हो, इसे छोड़ो। 8 सहाबा पीछे हटे। जिदी अम्मा शिया बोले, अब तेरे नबी ने कहा गधे को, या अफीर हो हलुम्मो इलैया, गधे आजा, तुझे मोहम्मद बुला रहा है। रस्सियां तड़वाता हुआ आया, अपना माथा शादी सजदों के नाने की जूती पे रख के कहता है, आप बुलाए और मैं ना हूं, गधा हूं, मुनाफिक तो नहीं है। सदके जावा, सदके मौला आपके हाथों को सलामत। पाजी मेरे हिसाब में 7-8 मिनट बाकी हैं, तो एक बारी सलाह कर लो अपने आप नाल, फिक्रा वड्डा खेलेगा। तैयारी है भाई? पक्की बात है?
میری چپ نکر تیار ہیں آپ بھی؟ با جماعت بولیے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے. وڈا فکر کہنے لگا ہوں. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. علی علی کرتے ہیں, انہیں کیا پتا نبی کی شان کیا ہے. آؤ جی, میں آپ کا منہ بن کے آپ کا مولا سے پوچھتا ہوں, یا علی. تیار رکھا بھائی. بادشاہ جی آپ دو جہاں کے مولا ہیں الحمدللہ. یہ بادشاہ جی بنسبت مصطفیٰ آپ, پاجی میرے لکھا رہے, پاجی میرے لکھا رہے, بنسبت مصطفیٰ آپ کیا ہیں؟ قرآن دی قسم غازی کا بابا کہتا ہے انا عبد من عبید محمد, میں علی نوکر ہوں بطول کے بابا کا. بابا جی, چاچا جی, میں علی خاتم ہوں, میں علی نوکر ہوں, عبد ہوں زہرا کے بابا کا. پاجی اچھی بول کے دسو یہ کون کہتا ہے مولا؟ یار سارے بولو مولا. اچھا بادشاہ جی سمجھ آ گئی. یا رسول اللہ سونیا یہ مرشد پاک آپ بتائیے بنسبت آپ کے کدی کدی اماں شیعہ بھائی دسو علی کیا ہے؟ میں چپ رہے, میں دڑ ہوں علی سر ہے. اوہ اوہ صدقے جاواں میں شہر ہوں علی دھر ہے, میں موسیٰ ہوں علی ہارون ہے, میں علی کا بھائی علی میرا بھائی. مخدی بکاؤ جس کا میں مولا. پاجی اس کا اوے جدی اماں شیعہ بولے یہ بات شیعوں کے ساتھ ہے, سنی بھائی میرے ساتھ ایگری نہ کرے, یہ میں شیعوں کے لیے کہہ رہا ہوں. مہربانی جس کی ماں شیعہ ہے کنجوسی نہ کرے. یا علی نبی کہتے ہیں آپ میرے بھائی ہیں مجھ جیسے ہیں, اور آپ کہتے ہیں میں نوکر ہوں. وجہ کیا ہے؟ کہ مجتبی جا کے منڈی کے حلالیوں کو بتا دے, میں علی کائنات کو بتا رہا ہوں. جب میں علی ہو کر بھی نبی کا یار نہیں ہوں, پھر کوئی بھی نبی کا یار نہیں. اور کتنے ٹر گئی منڈی, اور کتنے ٹر گیا من. صدقے جاواں جسے مولا نے ہاتھ دیا بھائی پھیپڑے کی طرح سے اونچا نعرہ ہے. بسم اللہ کرو. چاہتے جی راضی ہو؟ چاہتے جی آپ کی دعا چاہیے مجھے, مولا آپ کو سلامت. بابا جی 2 منٹ کے بعد ممبر چھوڑ دوں, آپ راضی ہیں؟ سارے راضی ہیں نا؟ چور صاحب خوش ہیں آپ؟ یار بانیوں سے پوچھنا ہوتا ہے نا. مولا آپ کو سمجھئے اصل بات یہ ہے آپ کا مجمع بڑا سونا ہے. بی بی پاک وہی تو ہڈیاں اس طرح اضافہ کرے. جی چاہتا جی مہربانی چاہتا جی, یہ آپ کی محبت ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. لو صدقے جاواں. پاجی آخری 2-3 منٹاں وہ پیغام دوں جس کی وجہ سے پیر سنہال شاہ اور چوری اسلم نے سارا سونا انتظام کیتا ہے. میں بسم اللہ کرنا سائیں جی آگے نہیں جی, مولا کے مداح خان بسم اللہ کریے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ عزت رزق میں اضافہ فرمائے. شادی وال میں سائیں جی پڑھ رہے تھے, میں پیچھے بیٹھا تھا. پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تب 4-5 سال پہلے. انہوں نے اتنی اونچی آواز میں کسی کہا, میں پیچھے بیٹھ کے کہا میں ہی آ رہے تھے, واقعی سائیں ہیں. کیا کہنا, مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پاجی صدقے جاواں 2-3 منٹ گھڑی ویکھو تے جویں ہن بولدے نا پہ سونا انج سونا بولنا ہے. 2-3 منٹ, کیونکہ اگر میں یہ نہ پڑھوں تو سمجھو میرے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا. مہربانی. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک حدیث ہے, صدقے جاواں بابا جی میں غور نہ تاں پہ وینا وا جڑا میں جملہ آخر سے انہیں پہلوں آکھ چھڑیا. چل اے ہن رہن دینا, پھر اگلا پڑھنے ہیں. ایک شاہ جی ایک شرط کے ساتھ کہنا ہے, میرا گجرانوالہ سے تعلق ہے کوٹ شاہ سے. میرے علاقے میں 98% سادات ہیں, کاظمی سادات, مالک
उस धरती के। इसलिए मैं सईदों का मिजाज बड़ा अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मैंने सईदों से ही दुआ लेके मेंबर पे आया हूँ। वहाँ से लेके मंडी के सईदों तक मैं सारे सदात से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक करी अपना मजमा देखो। मैं एक दावा कर लगा करा जी, अपने पे नाज नहीं, सदात की दी हुई अता और दुआ पे नाज है। मैं गदीरे कौम पे फिक्रा कहने लगा हूँ। मंडी बहावुद्दीन वो जगह है जहाँ पे हजारों उलमा आते हैं, हर दिन मनाया जाता है। नाज कीए तो अनु वास्ता इमाम हुसैन दे आखिरी सजदे दा, अगर पहले इस एंगल से सुना हो, हाथ खड़ा करके कहिए मुश्तबाई साहब सुन लिया सा, चलो शाबाश निकलो। मैं कुरान की कसम नाराज नहीं। गलत हो चीमा चौक में उल्टा लटका के मत्थे में गोली कतल माफ। एंगल नया हो मेहरबानी फिर झोली छोटी मैं परना खोल लगा। ए देखो ते दाद सोनी आए जे अम्मा शिया तो फिर हक अदा करी। ओए अली का ये कमाल नहीं कि अली मौला है, मौला तो अली का असगर भी है। कोई नहीं सुना? क्या सुना तो ना बोलो। ओए यार पहले सुना तो ना बोलिए। ओए चाचा जी, ओए अली का चाचा जी, अली का बाबा सही दादा, बाबा जी अली का ये कमाल नहीं कि अली मौला है। मौला तो अली का असगर भी है, मौला तो अली का अकबर भी है, मौला तो अली का गाजी भी है, मौला तो अली का हसन भी है, मौला तो अली का हुसैन भी है। मैं पैंतन पाक दी कसमें अगों मंडी नहीं आना। अगर जुमला मेरा खाता गया तो मैं नहीं जाना, मैं शार के मुंह से बहना ना मैंने सुन कर आ जाए, मैं अगों नहीं आना। ओए अली का ये कमाल नहीं कि अली मौला है, अली का असली कमाल ये है कि अली मोहम्मद के होते हुए मौला है। किथे गया मंडी, किथे गया मन सदके जावा। हाय हाय मौला आपके हाथों को सलामत रहे। और चाचा जी पैसे लेके आने, इसका मतलब है पहली बार जी बाबा जी बिस्मिल्लाह। मौला आपके हाथों में, बाबा जी सदके जा, बिस्मिल्लाह करा भाई, अल्लाह आपकी जवानी सलामत रखे। सदके जा। मान रहे हैं आप मान रहे हैं फिक्र, एंगल बदला हुआ है। अता शहीदों की मौला। लो जी सारा मंडी शहीदा समेत, बाबा जी बिस्मिल्लाह, शहीदा समेत, चौधरी असलम समेत, भाईजान समेत सब कह रहे हैं कि वाकई ऐसा एंगल आज सुने हैं। लो जी मैं कुरान पाक की किस्म में अंदरों राजी हो गया, पर हूँ तेरा फिक्र जो शाह पूरा किया वो तो जरा सुन लो। एवं मैं ना एवं मैं कोई ना मैं बस इंज करना है, इंज मैं करना है तो तुझे आप ही समझ आना है। वही अली का कमाल ये है कि अली मोहम्मद के होते हुए मौला है। वही बाकी जो भी कुछ थे ना, जो भी थे वो मोहम्मद के बाद थे, तो नतीजा निकला 14 सदियों का रौला और है गदीर का मौला। चल के जाना बाबा जी, मौला आपका साथ सलामत रखे। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जी, आप भी हाथ उठाइए, ऊंचा नारा है दरी जी सबके। मेरा ख्याल है आना चाह रहे हैं मेंबर तक। अब पता प्रॉब्लम यह है कि अब कोई भी बंदा मजमे से उठता है ना तो सानू देखना पैंदा की होया है। तो पता लग गया मैं की पियाना, लेकिन मेरा ख्याल है ये मेरा ख्याल है पैसे लैके आते भाजी। भाजी आप मेहरबान मेहरबान भाजी, जो बंदा चुप है वो दाद नगद दे सकता है। ठीक है ना, ऐसे भाजी इकट्ठे कर चौरी असम साहब ना भाव मत आहो। अच्छा लो बाबा जी कर दी बाबा जी। अच्छा बाबा लो जी, आपकी जूतियों के सदके में जो खाक उठती है ना, मौला हुसैन के मातमी की जो खाक उठती है, उसके सदके में अगर सांसें चलती रहीं तो आइंदा साल फिर नौकरी होगी। ते अद्धा मिनट और मेरे इज्जतदार भाई, 2 भाई तशरीफ फरमा हैं और मुझसे 1000 गुना बेहतर पढ़ने वाले हैं। अब मैं आया हूँ, मैंने जश्न नहीं पढ़ा आज, मैं स्पेशलिस्ट हूँ शान रिसालत का स्पेशलिस्ट, यानी मैं 22 24 मील से सिर्फ रसूल पे पढ़ सकता हूँ। आज मैं आया वहाँ तुहाडे नाल दोस्ती लान, जश्न अगों, ठीक है जी। आज सिर्फ दोस्ती लग गई विलायत अली के सदके में। अच्छा
लो मेरे भाई ने कहा कि थोड़ा जाओ ये, तो फिर अब गिन के 2 जुमले, मैंने पहले आधा मिनट कहा था ना, 1.5 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ हैं, तुसां तो सुन लेना ना, तो सानू मैनू अगों भी उन्होंने काम है, ठीक है हाँ, और भी आ रहे हैं, इसलिए आप घड़ी देखिए इंशाल्लाह। चौधरी साहब ने इस बार देखा ना फिर आया जी, क्योंकि चौधरी साहब समझ रहे हैं कि मंडी अपने नौकर को सुनना चाहता है। बाबा जी भी कह रहे हैं कि ऐलान कर दे, तो बाबा जी लेके ऐलान कराया, एक और भी कराना ने, वो फिर मैं बाद च करवा लाँगा, ठीक है ना। आदरा मेरे तो देखिए 1.5 से 2 मिनट और मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ। एक फिक्र और सुन लो, खबरदार अगर मुझ जैसे किसी अनपढ़ ने मिंबर पे कहा कि नबी पाक ने डायरेक्ट कहा था कि जिसका मैं मौला हूं उसका पाइंतन दी कसमें नहीं। आज अपने पुत्र को देखो, इधर देखो, जो पढ़ता हूं वही पढ़ता हूं, बल्कि हुसैन पाक के नाना ने पहले आराम से पूछा, हेलो आप कितने हैं? बाबा जी 1.25 लाख, 1.25 लाख। अच्छा 1.25 लाख, वो 1.25 लाख, वो 1.25 लाख जी मुर्शद, वो ये बताओ कि तुम मुझे क्या समझते हो? हाय हाय सदके जावा, मंडी जिंदाबाद, मंडी जिंदाबाद, मंडी बहावत सदका तेरी जवानी सलामत, मंडी बहावत जिंदाबाद है जी। भाई तुम मुझे क्या समझते हो? कुरान दी कसमें तुसी बोले हो ना, 1.25 लाख चुप थे। सारे जब चुप हुए ना, तो दाईं तरफ से जनाब सलमान ने कहा, मुर्शद पाक आप मेरे मौला हैं। अबू जर ने कहा मेरे मौला हैं, मिकदाद ने कहा मेरे मौला हैं, अम्मार ने कहा मेरे मौला हैं, हुज़ैफा ने कहा मेरे मौला हैं, इब्ने मसूद ने कहा मेरे मौला हैं। फरमाया शाबाश। इधर से बोले हज़रत अबू बकर ने कहा आप मेरे मौला हैं, हज़रत उमर ने कहा आप मेरे मौला हैं, हज़रत उस्मान ने कहा आप मेरे मौला हैं, तलहा ने कहा आप मेरे मौला हैं, ज़ुबैर ने कहा आप मेरे मौला हैं, अबू हुरैरा ने कहा आप मेरे मौला हैं। इतने में वो आया जो कुरान लाता है, वो आ कहता सरकार मेरे भी मौला हैं मंडी वालों। फिर वो आया जो नबियों की रूहें कब्ज़ करता है। सदके जावा, सदके जावा, आज मैं वेना मंडी की में सुनता हूँ, मेरा भरावा क्या जुमला नौजवानों आपकी वजह से खड़ा हूँ मैं, सदके जावा। अच्छा आप मुझे ये बताइए, जब फरिश्तों ने कहा मेरे मौला है, तो मुझे जरा बोल के बताइए, फरिश्तों की आम रूटीन कदमों पे चलना है या हवा में उड़ना है? हवा में। तो ये सदके जावा, ये फरिश्ते उड़ते हुए गए कहाँ? जहाँ से आए थे। मेरा ख्याल है इतनी ही गल निकली है कि उड़ती उड़ती खबर मेरे तक भी आई है। लो जी बाजमात बोला, इस तो बाद नहीं पढ़ना, आखिरी फिक्र है, इस तो बाद नहीं, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। फरिश्ते उड़ते हुए किबला मौलवी साहब साईं जी जैसे ही आसमान अव्वल पे पहुंचे, तेरे मेरे सक्के मुश्तरका अब्बे आदम ने पूछा क्या हुआ? फरमाया वो नीचे 1.25 लाख था और मुस्तफ़ा ने कहा था मैं क्या लगता हूँ, ते असी ते सारा कुछ आ हैं हुण तुहाडी वारी है, ते तेरा मेरा मुश्तरका सक्का मासूम अब्बा आदम कहता है मेरी तरफ से भी कह दो आदम के भी मौला है। सदके जावा, नूह ने कहा मेरे मौला है, इब्राहिम ने कहा मेरे मौला है, इस्माइल ने कहा मेरे मौला है, मूसा ने कहा मेरे मौला है, यूसुफ ने कहा मेरे मौला है, हारून ने कहा मेरे मौला है, सलमान ने कहा मेरे मौला है, दाऊद ने कहा मेरे मौला है, यासीन ने कहा मेरे मौला है, जुनून ने कहा मेरे मौला है, शीश ने कहा मेरे मौला है, हैबत ने कहा मेरे मौला है, हैबत ने कहा मेरे मौला है, सालिह ने कहा मेरे मौला है, अय्यूब ने कहा मेरे मौला है, याकूब ने कहा मेरे मौला है, यूसुफ ने कहा मेरे मौला है। अज़ादारों, मोमिनों, मवालियों, शिया सुन्नी भाइयों, जब आदम से लेके ईसा तक 1.25 लाख नबी ने कहा आप हमारे मौला हैं, अब मोहम्मद ने नीचे भी देखा ऊपर भी कहा 1.25 लाख, ओ 1.25 लाख, ओ 2.5 लाख, मैं क्या हूं? फरमाया मौला। फरमाया फिर सुनो, जिसका मैं